غزہ کی صورتحال ایک نئی عالمی موڑ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں موجود بین الاقوامی فورس میں کن ممالک کی فوج شامل ہوگی، اس کا فیصلہ اسرائیل خود کرے گا۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت غزہ میں ایک بین الاقوامی فورس تشکیل دینے کی تجویز دی گئی ہے، مگر اب تک یہ واضح نہیں عرب یا دیگر ممالک اس فورس میں اپنے افواج بھیجنے پر رضامند ہوں گے یا نہیں، خاص طور پر اس لیے کہ حماس نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل بھی فورس کی موجودہ ساخت پر تحفظات ظاہر کر چکا ہے۔ دوسری جانب امریکی انتظامیہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی فوج غزہ نہیں بھیجے گی، تاہم واشنگٹن کی جانب سے انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، مصر، قطر، ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ ممکنہ شمولیت کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ نیتن یاہو نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ ہم اپنی سیکورٹی کے خود ذمہ دار ہیں، بین الاقوامی فورسز کے معاملے میں بھی فیصلہ اسرائیل ہی کرے گا کہ کون سی افواج قابل قبول ہیں اور کون سی نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پالیسی امریکہ کے لیے بھی قابل قبول ہے اور واشنگٹن کے اعلیٰ حکام نے بھی حالیہ دنوں میں اس موقف کی تائید کی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل گزشتہ 2 سال سے غزہ میں مسلسل فوجی کارروائیاں کر رہا ہے اور اس وقت بھی علاقے کے بیشتر راستوں پر اس کا کنٹرول قائم ہے۔ اسی دوران نیتن یاہو نے ترکی کی ممکنہ شمولیت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ انفرادی رویے پر اسرائیل کو شدید تحفظات ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے اسرائیلی کارروائیوں پر سخت تنقید کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے کہا کہ بین الاقوامی فورس میں صرف ایسے ممالک شامل ہونے چاہئیں جن پر اسرائیل کو مکمل اعتماد ہو۔ انہوں نے مزید بتایا کہ واشنگٹن غزہ کے مستقبل پر اقوام متحدہ کی قرارداد یا کسی بین الاقوامی معاہدے کے لیے تجاویز پر غور کر رہا ہے اور اس حوالے سے قطر سے مشاورت جاری ہے۔ غزہ میں امن کے نام پر بننے والی بین الاقوامی فورس کیا واقعی خطے میں استحکام لا سکے گی یا ایک نیا سیاسی تنازع ثابت ہوگی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریں، ایسے ڈیلی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔